أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین کا پارٹ 2 ہے۔ کل ہم نے سبق اپلوڈ کیا تھا سورۃ المطففین کا۔ امید ہے آپ نے اس کو توجہ سے سن لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کو توجہ سے سن لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نورانی قاعدہ کی لیسن اور تختیاں بھیجوں تو اس کے لیے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے سبق لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلا، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ کلا ان، نون کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم سختی سے، اور اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ کلا ان کتاب اکثر لوگوں کو نا یہ زبر اور کھڑی زبر کا پتہ نہیں چلتا، وہ مکس کر لیتے ہیں کتاب اکثر جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ فرق کرنا۔ اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو زبر ہوتی ہے اس کو نہ ہم کھینچتے ہیں نہ جھٹکا دیتے ہیں، اور تا کے آگے اوپر جو ہے کھڑی زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ کتاب فج، جیم کو سختی سے پڑھیں گے، فجاری نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس طرح پڑھیں گے تو یہ لفظ صحیح نہیں ہوگا، جب لفظ صحیح نہیں ہوگا تو ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ فجاری، جہاں پر شاد ہے تھوڑا سا ہم سٹاپ بھی کریں گے اور رکیں گے بھی صحیح، رک کر پڑھیں گے۔ فجاری لفی سجین، یہاں پر سجین نہیں پڑھیں گے، اس کو سجین، جیم کے اوپر شاد ہے تو اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے۔ لفی سجین، یہ جیم کو ہم اس طرح جو کھینچ رہے ہیں، جیم ایسے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جیم کے آگے یا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے یا زیر ہے، تو یہ کون سی یا ہوگی؟ یا مدہ، تو ہم اس لیے کھینچ رہے ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ادراک نہیں پڑھیں گے، وما ادراک ایسے نہیں، وما ادراک، میم کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو ہم کھینچیں گے۔ ادراک، دال پر بلو کلر ہے تو اس کو ہم قلقلہ کریں گے، اس کے اوپر حروف قلقلہ میں سے قاف طا با جیم دال، را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ وما ادراک ما سجین، اس جیم پر بھی وہی اصول لاگو ہوں گے جو میں نے یہاں بتائے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کاف کو نہیں کھینچیں گے، کیتا ایسے نہیں پڑھیں گے، کاف کو ہم نہیں کھینچ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ نیچے زیر ہے، زیر کو نہ کھینچتے ہیں نہ جھٹکا دیتے ہیں۔ کتاب، میم کے اوپر شد ہے تو ہم اس پر غنہ بھی کریں گے اور اس کو سختی سے بھی پڑھیں گے۔ کتاب مرقوم، یہاں پر قاف کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو مرقوم ہے نا، اس کو ہم قاف کے آگے واو ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ واو مدہ ہے۔ یہ اگر ہمیں حروف مدہ اچھی طرح سمجھ آ جائیں تو ہمارا 90%، 80% قرآن پاک اچھا ہو جائے گا، قرآن پاک کی تجوید اچھی ہو جائے گی۔ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین،
وائی یہاں پر واو جو ہے واو کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو یہ حروف لین میں سے ہے. حروف لین دو ہیں وہ اور یا. اس یا کو ہم کہیں گے یہ حروف لین میں سے ہے. وَيْلٌ لام کے اوپر تنوین ہے اور آگے یا حروف یرملون میں سے ہے یا، تو یا کے اوپر شد بھی ہے، اس پر غنہ ہوگا. وَيْلٌ یو اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے یو، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اس کو ذرا سمجھ لیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. مکذبین دال کو نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے بالکل نہیں پڑھیں گے. لفظ صحیح، اس کو دال کی جگہ یہ زا پڑھا جائے گا، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے. مکذبین ویل یومئذ للمکذبین. الذین یکذبون، اس کو یکذبون ایسے پڑھیں گے تو یہ لفظ بالکل غلط ہو جائے گا، اور دال نرم حروف میں سے ہے جو کہ یہ زا سیٹی والا حروف میں سے ہے، وہ پڑھا جائے گا تو یہ میننگ بھی چینج ہو جائیں گی. الذین یکذبون بیوم الدین، یا بیوم الدین. وما یکذب، میرے خیال میں سے نا اس کو آیت کو یہاں تک لے جائیں، لیکن یہاں تک کافی ہے. کل انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے. آیت نمبر ہے 11 اس کو ہم 1 سے 11 تک یہ ہو گیا. انشاءاللہ کل اگلے لیسن میں اس کو یہاں سے پڑھیں گے. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.